یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی دارالعلوم وغیرہ میں مدرسے میں غریب طلبہ ہوں تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل دے سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھا مصرف ہے، بشرطے کہ وہ طالب علم واقعی پڑھنے والے ہوں، وہ ذہین ہوں، مخلص ہو کے پڑھ رہے ہوں، اور واقعی مطلب وہ آگے چل کے دین اسلام کی بڑی خدمت کا ذریعہ بن سکتے ہوں۔ تو میں کسی کی بھی مطلب کوئی مذمت نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کا قیمتی پیسہ ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر جیسے ہم ایک کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کہ لاس کے لیے تو نہیں کرتے نا، اسی طرح آخرت کے لیے جب انویسٹ کر رہے ہیں تو ضرور اچھی طرح دیکھیں۔ میں اکثر یہ سمجھاتا ہوں بات کہ آپ یہ اصول سمجھیے کہ آپ نے مدرسے میں دے کر غریب کی غربت ختم کرنی ہے یا اپنے لیے ثواب جاریہ کرنا ہے۔ اگر فقط غریب کی غربت ختم کرنا مقصود ہے تو پھر تو دینی طالب علم ہو چاہے غیر ہو، آپ کسی کو بھی دیں تو غربت ختم ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اختتام غربت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے وہ بچہ ایک عظیم الشان ثواب جاریہ بھی بنے، تو پھر ایسے ہی بچے کا انتخاب کرنا ہوگا جو ذہین ہو، فطین ہو، اخلاص سے علم دین سیکھ رہا ہو اور آگے چل کے ایک اچھا کام کرے۔ تو بہت سارے بچے، میں کسی پہ پھر میں اعادہ کر دیتا ہوں کہ کسی کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، کسی خاص ادارے یا کسی خاص بچے کی طرف میری نشاندہی کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اکثر میں نے دینی طلبہ کو یہ دیکھا ہے کہ وہ جو خصوصاً رہائش پذیر ہوتے ہیں کہ استاد محتمم حضرات محنت میں کسر نہیں چھوڑتے، اس کا انکار نہیں ہوتا، لیکن وہ پڑھ کر نہیں دیتے ہیں، اور پھر بالکل نکمے قسم کے ہوتے ہیں، ان کا امتحان لے لے فراغت کے بعد بھی تو ان کو جزیات تک یاد نہیں ہوتی، مسائل تک معلوم نہیں ہوتے، ایسے نکمے بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسوں کو کھلانے پلانے کا فائدہ کیا ہے کہ جو مطلب علم سیکھنے کے اہل ہی نہ ہوں، تو ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنا تو بہت غلط ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ بالکل غریب طلباء کو دیں، اور لیکن ان غریب میں وہ جو غربت کے ساتھ ساتھ یا مستحق ہونے کے ساتھ ساتھ واقعی اخلاص سے علم دین سیکھ کر بڑا کام بھی کرنا چاہتے ہوں، تو یہ پھر محتمم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ یہ کہہ کر دیں کہ بھئی یہ میرا پیسہ ذہین بچوں پہ خرچ ہونا چاہیے جو واقعی اخلاص سے پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ پھر ان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کے اندر دیکھیں کون روزانہ عبارت بنا کے لاتا ہے، کون سبق یاد کر کے آتا ہے، کون اساتذہ کی اطاعت کرتا ہے، کون پڑھتے ہوئے نماز کا بھی پابند ہے۔ ورنہ میں نے ایسے لڑکے بھی دیکھے ہیں کہ جو دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں اور 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، فجر کے اندر آتے نہیں ہیں، محلے والے فجر میں ہوتے ہیں لیکن وہ بچے مدرسے کے بچے مسجد کے اندر نظر نہیں آتے ہیں۔ ایسے نکموں اور نکھٹوؤں کو کھلانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو کھا کھا کے مطلب اور قوم کا بیڑا غرق کریں گے کہ عالم کی حیثیت سے متعارف ہوں گے اور ان کو کچھ بھی آتا جاتا نہیں ہوگا، نہ یہ علم دین سیکھتے ہیں، نہ اساتذہ کا ادب ہوتا ہے، تو پھر کیا فائدہ ان پہ خرچ کرنے کا؟ اس لیے بہت اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ باقی یہ حقیقتاً یہ اپنی جگہ مسئلہ ہے کہ بہرحال آپ بالکل غریب طلباء کو دے سکتے ہیں اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، لیکن جیسے میں نے تفصیل بیان کی اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی رشتہ دار بدعقیدہ ہو ہمارے گھر میں آئے تو ہمیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہاں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو پہلی بات تو یہ کہ اگر واقعی اس کی بدعقیدگی ہے اور آپ کے پاس دلیل ہے کہ ہاں یہ بدعقیدہ ہے، تو پھر یہ غور ضرور کر لیجئے گا کہ کیا اس کے ساتھ کچھ نرم رویہ رکھنا، اچھا رویہ رکھنا اس کو اس بدعقیدگی سے باہر نکال سکتا ہے۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی سے اخلاق سے بات کرتے ہیں، پیار سے، محبت سے، تو وہ ہمارے قریب آتا ہے، پھر ہم جب اس کو سمجھاتے ہیں تو وہ اپنی بدعقیدگی سے توبہ کر لیتا ہے۔ اگر اس قسم کے امکانات موجود ہوں تو پھر تو اس کے ساتھ ایک نرم رویہ رکھ سکتے ہیں اور اس کو آنے دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے، وہ اپنے عقیدے کے اندر پختہ ہے، وہ آپ کی اصلاح قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ آ کر اپنے عقیدے کا پرچار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور گمان یہ ہے کہ اس کی بدعقیدگی آہستہ آہستہ ہم میں یا ہمارے گھر کے بچوں میں، نسلوں میں سرایت کر جائے گی، تو اس کو بہت دور سے ہی سلام کریں۔ ایسے لوگوں سے قطع تعلق کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ ایک